صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنتیں ہیں۔ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کا عذاب اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اس بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ کا ایک جز لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنتیں ہیں۔ جس طرح کا ماحول ہمارے گرد و پیش اور مسلم بستیوں و مسلم سماج میں رائج ہو چکا ہے، اللہ کے احکام کی نافرمانی، قرآن مقدس کے اصول و ضوابط اور احکام و قواعد کی نافرمانی، سرور دو عالم پوری کائنات کے لیے جو ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے ان کے فرمودات کی نافرمانی اور ان کی سنت کریمہ کو پس پشت ڈال دینے کی جو روایت مسلم سماج نے پیدا کی ہے، ہم سب ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں، زبانوں سے بولتے ہیں، بول رہے ہیں، اور دل کی کیفیت سے محسوس کرتے ہیں اور محسوس کر رہے ہیں۔ ہم نے بڑا ہلکا سمجھا اللہ کی لعنت ہے، ہوگی کوئی چیز لعنت، نماز چھوڑنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، کسی چیز کا نام ہوگا جہنم۔ جو غیبت کرے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، چگلی کرنے والا، غیبت کرنے والا، اس کے تعلق سے جو سزاؤں کا سلسلہ ہماری نگاہوں کے سامنے رکھا گیا، ہم نے سمجھ لیا ہوگا کوئی کسی چیز کو نعمت بنا کر اور کسی چیز کو لعنت بنا کر ہمیں سنا دیا گیا، بس۔ تو بہتر ہے کہ ہم گفتگو کو آگے لے جائیں، اس سے پہلے نعمت اور لعنت کا فرق آپ کو سمجھاتے ہیں۔ نعمت رحمت الہی کے شامیانے میں آ جانے کو کہتے ہیں۔ اب شامیانہ جو ہوتا ہے، آپ شادی کا شامیانہ لگاتے ہیں 100 میٹر، 100 فٹ، 200 میٹر، 200 فٹ، یا جتنی آپ کی حیثیت ہے اتنا، اور شامیانہ لگانے کے بعد اس کے چار طرف، یا یہ کہا جائے کہ اسٹیج کی طرف جہاں پر دولہا بیٹھنے کی جگہ ہے، جہاں پر آپ نے باراتیوں کو بٹھانے کا انتظام کیا ہے، ایک کولر اس کونے میں لگایا، ایک کولر اس کونے میں لگایا۔ اب یہ 200 فٹ کا آپ نے پنڈال لگایا تو کولر کے قریب جس باراتی کو جگہ ملے گی اس کو ہوا زیادہ لگے گی،
جو باراتی 10ویں صف میں یعنی پنڈال کے بیچ میں ہوگا اس کو ہوا کم لگے گی، اور جو باراتی پنڈال کے اخیر میں ہوگا اس کو ہوا بہت معمولی لگے گی یا لگے گی ہی نہیں۔ لیکن دھوپ سے بچنے کی جو اہل خانہ نے تدبیر انجام دی، اس شامیانے کے نیچے آنے کے بعد 200 فٹ پر جو بیٹھا ہے وہ بھی دھوپ سے بچے گا، بیچ میں جو بیٹھا ہے یہ بھی دھوپ سے بچے گا، اور شروع میں جو بیٹھا ہے وہ بھی دھوپ سے بچے گا۔ ہوا جو آگے بیٹھا ہے اس کو زیادہ لگے گی، جو بیچ میں بیٹھا ہے اس کو کم لگے گی، اور جو سب سے پیچھے ہے اس کو بہت کم لگے گی یا لگے گی ہی نہیں۔ رحمت الہی کا یہی مطلب ہے۔ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے قریب ہو گیا وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا زیادہ مستحق ہو گیا، اس کے انعام و اکرامات کا زیادہ مستحق ہو گیا۔ جو بیچ میں ہوا اس پر انعام و اکرامات کی بارشیں کم ہو گئی، اور جو اخیر میں ہوا کلمہ تو پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ کے لائے ہوئے فرمودات پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے نبی کے ارشادات پر یقین رکھتا ہے، قرآن پاک کی آیتوں کو پڑھتا ہے، مانتا ہے، دل سے اقرار کرتا ہے، زبان سے قبول کرتا ہے، لیکن اعمال کی دنیا میں بہت پیچھے ہے۔ تو چونکہ ایمان کے شامیانے میں وہ آیا مگر قرب الہی اعمال کے ذریعے حاصل نہیں کیا، تو رحمت میں تو ہے، شامیانے میں تو ہے، بہت پیچھے ہے۔ پتہ نہیں ہمارا اور آپ کا شمار وہ پیچھے والی لائن میں ہے بھی یا نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ رحمت کسے کہتے ہیں، نعمت کسے کہتے ہیں؟ اب لعنت بھی سن لیجیے، بس اس کا الٹا لعنت۔ جو جتنا بڑا گناہگار وہ گناہگاروں کی صف میں اتنا لعنتی، جس کا گناہ جتنا بڑا وہ اللہ کی رحمت سے اتنا دور، رحمت الہی سے دور اور لعنت کے قریب۔ جس نے شرک کیا وہ اتنی لعنت کے قریب، جس نے کفر کیا وہ لعنت کے اتنے قریب، جس نے حرام کیا اس کے پیچھے، جس نے مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا اس کے پیچھے، جس نے مکروہ کا ارتکاب کیا، درجہ 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 لعنت میں سب ہیں، لیکن جس نے بڑا گناہ کیا وہ لعنت کے زیادہ مستحق ہو گیا، جو اس سے چھوٹا گناہ کیا وہ لعنت کا اس سے کم مستحق ہو گیا، جو اس سے چھوٹا گناہ کیا وہ لعنت کا اس سے بھی کم مستحق ہو گیا۔ لعنت اور رحمت میں یہ فرق ہے، نعمت اور لعنت میں یہ فرق ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہم نے سمجھ لیا لعنت کیا ہے؟ لعنت ہے جنت سے محرومی، لعنت ہے رحمت الہی کے دور ہو جانا، لعنت ہے اللہ کے نازل کردہ فضل و کمال سے ہمارا دور ہو جانا، اسی کو لعنت کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رحمتوں کا شامیانہ جو مسلمانوں کے سروں پر نافذ فرمایا، اس شامیانے سے ہٹ جانا، اسی کو لعنت کہتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنتیں ہیں۔ اب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ صبح ہوئی تو جھوٹ، بستر پہ سونے گئے تو جھوٹ، بازار میں کام کر رہے ہیں تو جھوٹ، ہینڈ پمپ سے پانی نکال رہے ہیں تو جھوٹ، نل پہ پانی بھر رہے ہیں تو جھوٹ، اسکول میں جا رہے ہیں تو ماسٹر سے جھوٹ، مدرسہ آ رہے ہیں تو معلم سے جھوٹ، گھر جا رہے ہیں تو باپ سے جھوٹ، بچوں کے حقوق ادا نہ کر پائیں تو بیوی سے جھوٹ، ماں کا خیال نہ رکھ سکے تو ماں سے جھوٹ۔ جھوٹ سے ہم کہیں بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہہ دیتے حضرت
بغیر جھوٹ کے کام کرنا ہی آج ممکن نہیں ہے. کیا رسول پاک نے کام نہیں کیا؟ کیا امام اعظم نے کام نہیں کیا؟ صدیق اکبر نے کام نہیں کیا؟ ان سے بڑا تاجر تو تھا ہی نہیں کوئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں مسلمان بزدل ہو سکتا ہے. پھر ارشاد عرض کیا صحابہ نے یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا. بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس، بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک، لیکن ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک صحابیہ کے گھر اللہ کے رسول تشریف لے گئے. صحابیہ کو اپنے بچے کو بلانا تھا. انہوں نے آواز لگائی بیٹے ادھر آؤ میں تم کو دوں گی، بیٹے ادھر آؤ میں تم کو دوں گی. بیٹے کے کان سے آواز ٹکرائی ماں کی. بیٹے نے آواز لگایا امی جان آ رہا ہوں. بیٹا کھیل کے میدان سے واپس آ رہا تھا. سرکار نے ارشاد فرمایا اے صحابیہ تم نے اپنے بیٹے سے کہا ادھر آؤ میں دوں گی، تم اس کو کیا دو گے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں اس کو چند کھجوریں دوں گی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر تو اسے کچھ نہ دیتی تو یہ جھوٹ ہوتا اور تو جھوٹی کہلاتی. عرض کیا یا رسول اللہ میں اسے کھجور دوں گی. اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اپنے جانور کو خالی ہاتھ لے کر کے کہے تی تی آؤ آؤ، بلاتے ہیں نا ہمارے یہاں بکری کو بکرا کو، جس کو دیکھنا ہو تو وہ جا کر کے بکرا عید کے بازار میں چار کھمبے پہ دیکھ سکتا ہے. یہ جھوٹ ہے. اسی حدیث سے ثابت کہ خالی ہاتھ لے کر کے تم نے جانوروں کو جھوٹ کہا. آہ آہ. اور میں نے پہلے بتایا تھا حدیث پاک کے تعلق سے کہ ایک محدث کو پتا چلا کہ دور کہیں شہر میں ایک دوسرے محدث آئے ہیں، ان کے پاس ایک وہ حدیث ہے جو حدیث میرے پاس نہیں. بتایا تھا میں نے. اور پہلے کے لوگ سینکڑوں بار مصر سے مکہ، مکہ سے مدینہ، مدینہ سے بغداد سفر کرتے تھے پیدل گھوڑے پہ جیسے ممکن ہوتا تھا دین سیکھنے کے لیے، اللہ کے رسول کے فرمودات کو پرکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. انہیں پتا چلا کہ دوسرے کسی شہر میں ایک محدث آئے ہیں. میرے کو سینکڑوں حدیثیں یاد ہیں لیکن وہ حدیث نہیں یاد ہے جو وہ محدث صاحب روایت کرتے ہیں فلاں سے فلاں سے فلاں سے فلاں سے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. انہوں نے حدیث سیکھنے کے شوق میں اپنے ملک سے کوچ کیا اور اس شہر پہنچ گئے، اس ملک پہنچ گئے جہاں پر وہ محدث صاحب تھے جن کو وہ حدیث یاد تھی جو انہیں نہیں یاد تھی. جب وہاں پہنچے دور سے دیکھتے ہیں کہ وہ محدث صاحب اپنے گھوڑے کو خالی ہاتھ لے کر کے بلا رہے ہیں. آ آ آ آ. وہ قریب آ کر کے دیکھے تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جو اپنے گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے میں اس سے حدیث نہیں لوں گا. اسی حدیث سے ساتھ اس طرح سے حدیث پاک آج ہمارے سامنے کتابوں کی شکل میں موجود ہے. ایک ایک جملے حدیث پاک کے حق میں کتابوں کی شکل میں آج ہمارے درمیان موجود ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اب ہمارا کام کیا ہے؟ سامعین محترم، بزرگوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا الولد سر لابویہ. جو بچہ ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کا عکس ہوتا ہے.
مطلب یہ ہے کہ بچہ جو اپنے ماں باپ کو کرتا ہوا دیکھتا ہے وہ فطری طور پر دیکھ دیکھ کے سیکھ جاتا ہے، اسے سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ الولد سر لابویہ، بچہ اپنے ماں باپ کا عکس ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب رشتے طے ہوتے ہیں، اب آج تو لڑکے اور لڑکیوں کا ملنا جلنا، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا سب رواں ہو گیا ہے۔ ہمارے چچا کی شادی ہوئی تھی جب 60 سال پہلے، یہ تھوڑی گئے تھے ہماری چچی کو دیکھنے، ان کی امی گئی ہوں گی، ان کی پھوپھیاں گئی ہوں گی، ان کی خالائیں گئی ہوں گی، اور وہاں جا کر کے دیکھا لڑکی کو، لڑکی کی ماں کو، اور جب گھر آیا وہ ساری عورتیں گھر آئیں تو اپنی بھتیجی سے، اپنے بھتیجے سے، اپنے بھانجے سے کیا کہا؟ بیٹا لڑکی کو کی ماں کو دیکھ لے، جیسی لڑکی کی ماں ہے ویسی لڑکی ہے۔ لڑکی کی ماں کو دیکھ کر کے لڑکی کا اندازہ لگایا جاتا تھا، جیسی شکل ماں کی ہے ویسی ہی شکل لڑکی کی ہے، جیسی صورت ماں کی ہے ویسی صورت لڑکی کی ہے، جیسا کردار ماں کا ہے ویسا کردار لڑکی کا ہے۔ ماں کو دیکھنا آسان ہے، ساس کو دیکھ سکتا ہے ہونے والی، اس زمانے میں مسئلہ کچھ اور ہے، اس کی ابھی تشریح کی ضرورت نہیں، لیکن لڑکی کو دیکھنا بڑا معیوب سمجھا جاتا۔ تو بزرگوں نے کہا اس کی خالہ کو دیکھو، اس کی پھوپھی کو دیکھو، اس کی ماں کو دیکھو، اس کے خاندان کی عورتوں کو دیکھو، لڑکی کا کردار، اس کی صورت، اس کی شکل، اس کے اخلاق کیسے ہیں تمہیں سمجھ میں آ جائے گا اس کے ماں باپ کو دیکھنے پر، اس کی پھوپھی اور خالہ کو دیکھنے پر۔ الولد سر لابویہ، بچے اپنے ماں باپ کے عکس ہوتے ہیں۔ اب بچے اپنے ماں باپ کے عکس ہوتے ہیں، اس کا اپوزٹ کرو جو ہم نے ابھی بیان کیا۔ جھگڑا ہوتا ہے جب دو دوستوں میں، تو جو دوست ہارنے لگتا ہے جیتنے والے دوستوں کو کیا کہتا ہے؟ جیسے تیرا باپ چور تھا ویسے تو چور ہے۔ دو دوستوں میں بحث ہوئی، ایک نے دوسرے کو کہا جیسے تیرا باپ شرابی تھا ویسے تو شرابی ہے۔ ایک اور دوسرے میں بحث ہوئی، ایک نے دوسرے سے کہا جیسے تیرا باپ فاسق تھا ایسے تو فاسق ہے۔ کیوں؟ پتا ہے، اسی قاعدے سے بچہ اپنے ماں باپ کا عکس ہوتا ہے۔ الولد سر لابویہ، جس طرح سے بزرگوں کا بچہ بزرگ بنتا ہے اسی طرح سے چور کا بچہ چور بنتا ہے۔ زیادہ تر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ورنہ تو کافر کے بچے صحابی بھی بنتے ہیں اور صحابی کے بچے راہ حق سے ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عطا ہے، جسے جو چاہے عطا کر دے، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اب آپ صبح اٹھے، اپنے بیٹے کے سامنے جھوٹ بولا، کوئی بلانے آیا، آپ نے اپنے ہی بیٹے سے کہا جا کر کے بول دو ابا گھر پہ نہیں ہے۔ کسی کا فون آیا، آپ نے اپنے بیٹے کے سامنے اپنی محترمہ کو پکڑا دیا، کہہ دو ابھی گھر پہ نہیں ہے۔ آپ نے تو کام کر لیا۔ بزرگوں نے کہا الولد سر لابویہ، بچہ ماں باپ کا عکس ہوتا ہے، جیسا کرتا دیکھتا ہے ویسا خود کرتا ہے۔ صبح جھوٹ، شام جھوٹ، سوتے وقت جھوٹ، اٹھنے کے بعد جھوٹ۔ اچھا اتنا رچ بس گئے ہیں ہم جھوٹ میں کہ اب ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ ایک شخص جب شروع میں گناہ کے قریب ہوتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو، جیسے کوئی شخص شراب کا عادی نہیں ہے، شراب نہیں پیتا، لیکن ایک مرتبہ دوست یار کے جھنڈ میں پی لیا، گھر آیا، کان پکڑ کر کے، ناک پکڑ کر کے، اٹھک بٹک کر کے کہ توبہ 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 توبہ، سب کچھ کر لیا۔ دوسرا دن ہوا تو اس کو پھر میخانہ یاد آیا۔ آج وہ توبہ کر رہا تھا، غلطی ہو گئی، شراب نہیں پینا چاہیے، غلطی ہو گئی، سرکار نے منع فرمایا، اللہ نے منع فرمایا، لیکن کل جب وہ گیا اور دوبارہ شراب پیا تو دوسرے دن اس کی توبہ میں کمی آ گئی۔ اب اس کو
پہلے دن کی طرح گناہ پر شرمندگی ندامت کا احساس نہیں ہوا، اس سے کم ہوا۔ تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، چھٹویں دن، ساتویں دن، اس کے بعد وہ بھول جاتا ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اب وہ کوئی غلط کام کر رہا، وہ اپنے ہر کام کو اب صحیح سمجھتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو پہلی بار بولتا ہے اسے تھوڑا سا احساس ہوتا ہے اس نے کچھ غلط کہا، جھوٹ کہا، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، پانچویں بار، ایسے ایک کی مرتبہ ایک بار 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 بولتے 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 وہ اس اسٹیج پہ آ جاتا ہے کہ اب اس کو جھوٹ بھی سچ لگتا ہے، اس کو غلط بھی اچھا لگتا ہے، اس کو فاسد چیزیں بھی صالح نظر آتی ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ بتائیں، اور اچھی مثال دوں؟ یہ تو بھاری مثال لگتی ہے، آپ لوگوں کے حساب سے مثال دوں؟ دیکھو، شعبان کا مہینہ ختم ہوا اور رمضان کا مہینہ افق کے آسمان پر چاند کی شکل میں آ گیا، اور جیسے ہی آیا آپ سب کے سروں پر ٹوپی نظر آنے لگی، آپ سب کی باتیں اچھی ہونے لگی، آپ سب روزہ کا اہتمام کرنے لگے، مسجدیں اللہ اکبر، چچا پیچھے چلے گئے جہاں چپل اترتی ہے، اور جو چپل کے پاس جمعہ میں کھڑے ہوتے ہیں وہ امام کے پیچھے آتے ہیں۔ مگر کتنے دن؟ ایک دن، دو دن، تین دن، چار دن، پانچواں دن جب آیا تو اب اس روزے دار نے سوچا یار تھوڑا سا سو لیں، سحری کر کے اذان ہوگی تب مسجد چلے جائیں گے، سوئیں گے پہلے تھوڑا سا۔ یہ گراوٹ کی علامت شروع ہو گئی۔ اب وہ سویا، پانچویں دن اذان ہوئی، مؤذن صاحب نے اعلان کیا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، 20 منٹ باقی ہے، 15 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی، 5 منٹ باقی ہے، رضائی رضائی چھوڑ چھاڑ کے جیسے تیسے اٹھا، آنکھ پیستے پاستے مسجد میں آیا، نماز پڑھا۔ دوسرے دن اب اس نے یہ خیال کیا کہ آج اٹھنا ہی نہیں ہے، سو جاؤ، رات میں کام بہت کر لیے، تھک گئے۔ 4 دن کا معاملہ الگ، 5ویں دن تھوڑی سی تکلیف اٹھا کر کے آ گئے، 6ویں دن ارادہ کر لی اٹھنا ہی نہیں ہے۔ اسی کو تراویح میں لے جاؤ، پہلے دن چپل والا امام کے پیچھے، دوسرے دن چپل والا امام کے پیچھے، تیسرے دن جو چپل کے پاس کھڑا ہو وہ امام کے پیچھے، جو چوتھے دن جو چپل کے پاس کھڑا تھا وہ تیسری صف میں پہنچ گیا، 5ویں دن جو چپل کے پاس کھڑا ہوتا تھا 6ویں صف میں پہنچ گیا، 6ویں دن جو چپل کے پاس کھڑا ہوتا تھا 7ویں صف میں پہنچ گیا، اور 7ویں دن جو چپل کے پاس کھڑا ہوتا تھا وہ چپل مسجد میں لایا ہی نہیں، گھر میں پہنچ گیا۔ ہم نے شروعات کہاں سے کی؟ آج چھوڑ دیتے ہیں، کل سے بالکل پڑھیں گے، آج چھوڑ دیتے ہیں، کل سے ایسا کریں گے، آج ایسا کر لیتے ہیں، آج سو جاتے ہیں، کل سے بالکل پکا۔ اللہ تعالی ہمت دے، اللہ تعالی ہمیں شکتی دے، ہمیں طاقت دے۔ یہ ساری دعائیں دل سے نہیں ہے، اپنے آپ کو تسلی دینے والے الفاظ ہیں کہ آج نہیں اٹھیں گے، اے اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے دے، طاقت دے دے، کل اٹھیں گے انشاءاللہ، کل اٹھیں گے۔ کل کبھی آتا ہے؟ اسی طرح سے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے سوچا آج بول دیں، پہلی بار تو ہے، کسی کا فون آیا دوسری بار تو ہے، کسی نے گھر کے آ کر سانکل کھٹکھٹایا تیسری بار تو ہے، کسی نے آپ سے بچے کو پوچھا، آپ کے بچے سے آپ کو پوچھا گھر پر ہے، چوتھی بار تو ہے، کوئی آیا دروازہ کھٹکھٹایا بیوی سے پوچھا میاں جی ہے، 5ویں بار تو ہے۔ یہی بار 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 کرتے 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 4-6 دن بعد جب آپ جھوٹ بول بول کے اس کے عادی ہو جائیں گے تو آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور آپ جھوٹ بولتے جائیں گے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اور آسان کروں، جمعہ میں اتنے لوگ ہیں، عصر میں کتنے آئیں گے؟ ان کو کیا اس بات کا احساس ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں؟ مغرب میں کتنے آئیں گے؟
جو نہیں آئے ان کو احساس ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں. عشاء میں کتنے آئیں گے؟ جو نہیں آئیں گے ان کو احساس ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں؟ نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ اب ان کو غلط بھی صحیح لگنے لگا، ان کو جھوٹ بھی سچ لگنے لگا، ان کو برا بھی اچھا لگنے لگا، ان کو فسق بھی صالح لگنے لگا. نہیں لگ رہا. صرف 3 جگہ ہے ایسی جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے. 3 جگہ. ایک، جب ظالم ظلم کرے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. مثلا معلوم ہے کہ اس مسلمان کو جھوٹے کیس میں پھنسا کر کے اس کو جیل میں ڈالنے کا پلان ہے، جیسے ابھی چل رہا ہے چاروں طرف. کسی کا گھر توڑ دیا گیا، کسی کی دکان اجاڑ دی گئی، کسی کے شامیانے کو برباد کر دیا گیا، کسی کی عمارت کو زمیں بوس کر دیا گیا. اور ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم گواہی دے دیں گے کہ اس نے ایسا نہیں ایسا کیا تھا، اگرچہ وہ گواہی جھوٹی ہو، لیکن یہ پتا ہے کہ ہمارے جھوٹ بولنے سے اس پر ظلم نہیں ہوگا، یہ بچ جائے گا، تو وہاں پر ہمارا جھوٹ بولنا جائز ہے. دوسری جگہ، نل پر 2 مسلم عورتیں لڑ رہی ہیں، دیا میاں پتہ نہیں کون کون سی میاں کو یاد کر رہی ہیں. اچھا، عورتوں کی گالی بھی بڑی نرالی ہوتی ہے. مرد جو گالی نہ دے سکے اس کی جننی بھی عورت ہے. وہ ایسی ایسی گالی دے گی کہ آپ سن بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے. بڑی پیاری پیاری نمکین نمکین گالی، میٹھی میٹھی گالی، رنگ برنگی گالی، اچھی اچھی گالی، جو کبھی نہ سنے وہ گالی، جو آپ نے کبھی بولی نہیں وہ گالی، جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے وہ گالی، جو آپ خیال میں نہیں سوچ سکتے وہ گالی. عورتیں گالی کی جننی ہیں، ایسی ایسی گالی دیتی ہیں کہ مرد سوچ بھی نہیں سکتا. اب اٹھا پٹک ہو گئی 2 عورتوں میں نل پہ، بہت بری طرح، جھوٹا پکڑول، بال کھچول. اب داڑھی تو ہوتی نہیں ان کے پاس کی نوچیں ایک دوسرے کی. یہ الگ بات ہے کہ اگر مرد آج کا نل پہ لڑے تو اس کی بھی داڑھی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے. عورتوں نے مرد کا لباس اوڑھ لیا، مردوں نے عورتوں کی پہچان کو اپنا لیا، یہ الگ بات ہے. اللہ کے رسول نے دونوں پہ لعنتیں بھیجی ہیں، پھر کبھی سمجھائیں گے. اب یہاں پر ہمارے فضل بھائی کو پتا چلا کہ ان کے گھر کے سامنے جو 2 نل ہے، وہاں پر 2 عورتیں لڑ پڑی، بہت بری طرح لڑ پڑی. اب ان کو پتا ہے کہ ان دونوں کے پاس جا کر کے ایسی بات کہیں گے جو ان لوگوں نے کبھی نہیں کہی، لیکن اس بات سے صلح ہو جائے گی تو ان کے لیے وہ بات کہنا جائز ہے. مثلا ایک عورت کے پاس جا کر کے انہوں نے کہا، تم اس عورت سے لڑ رہی ہو، وہ تو صبح شام میرے گھر میں آ کر کے تمہاری تعریف کرتی ہے، کہتی ہے کہ تم بہت اچھی ہو، تم بہت نیک ہو، پرہیزگار ہو. جیسے ہی انہوں نے ایک کے پاس جا کر کے ایسا کہا، اس کا آدھا غصہ ختم ہو گیا. اب یہ آئے دوسری عورت کے پاس اور اس کے پاس آ کر کے کہتے ہیں، ارے تم اس سے لڑ رہی ہو، وہ میرے پاس کل آئی تھی، میری اہلیہ سے بول کے گئی کہ وہ عورت تو بہت اچھی ہے، بڑی نیک ہے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہے، پرہیزگار ہے، بہت اچھی ہے. جیسے ہی انہوں نے اس سے اتنا کہا، اس کا آدھا غصہ دور. جبکہ حقیقت کیا ہے، نہ ان کے پاس پہلی عورت آئی، نہ ان کے پاس دوسری عورت آئی، ان کے پاس دونوں میں سے کوئی نہیں آیا. لیکن شریعت نے اجازت دی کہ اگر ان کا جھگڑا ختم کرانے کے لیے آپ ایسا کہہ سکتے ہو تو اس کی اجازت ہے، کہہ دو. اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلتا ہے، بعد میں دونوں میں صلح ہو جاتی ہے. اور تیسری جگہ، اپنی بیوی کو منانے کے لیے کبھی خلاف واقع بات کہنا ہو تو وہاں پر بھی کہہ دو. مثلا کسی کی بیوی بھوتنی ہے، بڑی کالی ہے، تمہاری ٹھیک ہے نا، ابھی نکاح پڑھائے تھے، اللہ تعالیٰ آفتاب و مہتاب کی طرح آپ کو بچے عطا فرمائے. ارے آمین تو بولو بھائی، آپ لوگوں کے ہو گئے تو آمین بھی نہیں بولو گے.
وہ ہمارے فاضل بھائی بیٹھے ہیں، ان کے لیے بھی یہ دعا ہے. اب بیوی بہت کالی ہے، اب کسی بات پہ روٹھ گئی، اب جا کر کے ہمیں بولنا ہے کہ تم تو چاند کی طرح ہو. شریعت اجازت دیتی ہے، جا کے بول دو تم میرا چاند ہو، تم چاند کی طرح ہو. اگرچہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ان 3 جگہوں پر دین تمہیں اجازت دیتا ہے کہ غلط خلاف واقع بول دو، کیونکہ ان تینوں جگہ پر، پہلی جگہ پر ظالم کے ظلم سے بچنا اور اپنے مسلم بھائی کو بچانا ہے، دوسری جگہ پر 2 مسلمان لڑنے والوں کے درمیان دشمنی کو دور کر کے صلح اور محبت پیدا کرنا ہے، اور تیسری جگہ پر اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منانا ہے. تو دین نے اجازت دی کہ ان تینوں جگہ پر خلاف واقع بات کہہ سکتے ہو، ان 3 جگہ کے علاوہ کہیں پر جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. کسی بھی فقہ کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ آپ موبائل پر جھوٹ بول سکتے ہو. کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ دروازہ جو کھٹکھٹایا آپ اس سے جھوٹ بول سکتے ہو. کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ مدرسے کے مدرس سے جھوٹ بول سکتے ہو. کہیں بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ آپ اسکول کے استاد سے جھوٹ بول سکتے ہو. کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ تجارت کرتے درمیان جھوٹ بول سکتے ہو. کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ اپنے ابا سے جھوٹ بول سکتے ہو. کہیں بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ لکھا ہو آپ اپنی اماں سے جھوٹ بول سکتے ہو. کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ اپنے دوست سے جھوٹ بول سکتے ہو. کہیں بھی یہ نہیں دکھا سکتے کہ آپ اپنے بھائی سے جھوٹ بول سکتے ہو. کہیں بھی نہیں دکھا سکتے ان 3 جگہوں کے علاوہ. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ بات آپ کے دماغ تک پہنچے گی. سدھار پیدا کریں اس سے پہلے کہ آپ کے حرکت کرتے جسم میں فرشتے سدھار کر دیں اور وہ بے حس بنا حرکت کے لیٹ جائیں، سیدھے ہو جائیں، نہ ہاتھ میں حرکت، نہ پیر میں حرکت، نہ زبان میں حرکت. جب تک جسم میں حرکت ہے آپ اپنی حرکتوں پہ سدھار کریں. جس دن جسم کی حرکت ختم ہو گئی اس دن پھر ہمارے پاس فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. غلط کریں گے تو غلط نامہ اعمال، اور صحیح کریں گے تو صحیح نامہ اعمال ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم